बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है लैंड रेवेन्यू एक्ट के हवाले से है चैप्टर 6, और चैप्टर 6 का टाइटल है रिकॉर्ड्स। अब इस चैप्टर 6 में सबसे पहले हम देखेंगे रिकॉर्ड्स ऑफ राइट एंड पीरियडिकल रिकॉर्ड्स। अब ये रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स क्या है, पीरियडिकल रिकॉर्ड्स क्या है, ये सेक्शन समझ के पढ़ के हमें समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे जनरल मैं बता देता हूँ कि जिस तरह से पिछले लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कि रेवेन्यू के पर्पस के लिए जो प्रोविंस है उसको डिवाइड किया जाता है डिविजन्स में, फिर डिवीज़न को डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट को तहसीलों में डिवाइड किया जाता है। तो फिर उसके बाद तहसीलों में मौज़ाजात बनाए जाते हैं, जिसके लिए यहाँ पे स्टेट का वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी मौज़ा। एक मौज़े में फिर या तो एक बड़ा गांव होता है या छोटे छोटे कुछ गांव होते हैं, तो उसमें खसरजात होते हैं। यहाँ पे जो जितने पटवारी होते हैं तो एक मौज़ा के ऊपर एक पटवारी को बिठाया जाता है। अब वो जो पटवारी हैं उसके पास पूरा रिकॉर्ड होता है उस एक मौज़े का कि इस मौज़े में कितने कितने मालकान हैं, उनके पास कितनी ज़मीन है। जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का यहाँ पे मतलब है कि एक स्टेट में जितने लोग हैं और इनकी कितनी ज़मीनें हैं और कितनी ज़मीनें उनके नाम पे है, किन का राइट्स हैं इस स्टेट में, तो उनका रिकॉर्ड होता है पटवारी के पास एक ही स्टेट में। तो यहाँ पे सेक्शन 39 को हम देखते हैं। सेक्शन 39 हमें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के हवाले से बताता है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट क्या है, उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। तो सब सेक्शन 1 है यहाँ पे, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर देयर शेल बी अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर ईच स्टेट। ईच स्टेट यानी कि हर एक मौज़े के लिए एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होगा कि इस मौज़े में किन किन लोगों का राइट है, ज़मीनों का, ज़मीन के यहाँ पे कौन कौन से लोग मालिक हैं। फिर है सब सेक्शन 2, द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स फॉर एन स्टेट शेल इंक्लूड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब जो एक मौज़ा होता है उसके जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है, तो उस रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो है ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये शामिल होंगे। सबसे पहले एक स्टेटमेंट होगी उस रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो शो करता है द पर्सनस who are landowners, tenants, or who are entitled to receive any of the rents, profits or produce of the estate or to occupy land therein। सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफ राइट में एक ऐसी स्टेटमेंट होगी उन पर्सन्स के हवाले से कि इस लैंड में, इनमें लैंड ऑनर कौन है, ज़मीन का मालिक कौन है, इस ज़मीन को काश्त कौन कर रहा है, टेनेंट कौन है, और इस ज़मीन से जो प्रोड्यूस, जो पैदावार आ रही है, जो प्रॉफिट आ रहा है, जो रेंट आ रहा है, उसको रिसीव करने के लिए कौन सा पर्सन इंटाइटल है और इस लैंड को कौन सा पर्सन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इन तमाम पर्सनस के हवाले से स्टेटमेंट होंगी कि फ़लाँ पर्सन जो है वो लैंड ओनर है और इसी लैंड को जो है फ़लाँ पर्सन जो है वो इसका काश्तकार है, और इससे जो प्रोड्यूस, जो पैदावार आ रहा है, जो रेंट प्रॉफिट आ रहा है, वो फ़लाँ शख्स इसको रिसीव कर रहा है। तो इस तरह से जो भी पर्सन इंटाइटल होगा तो उनके नामों के हवाले से एक स्टेटमेंट होगी। फिर सेकंड पे यहाँ पे है कि द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दूस पर्सनस एंड द कंडीशंस एंड लाइबिलिटीज़ अटैचिंग देयर टू। अब यहाँ पे कहते हैं दूस पर्सनस। अब ये जितने सारे लोग हैं इनका इस ज़मीन में किस हद तक इंटरेस्ट है और किस नेचर का इंटरेस्ट है। अब इन पर्सनस के ऊपर कौन सी कंडीशंस हैं, इनकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, इनके हवाले से स्टेटमेंट होगा। और नंबर 3 पे होगा कि द रेंट, लैंड रेवेन्यू, रेट्स, सेसेस और अदर पेमेंट्स ड्यू फ्रॉम एंड टू ईच ऑफ दूस पर्सनस एंड टू द गवर्नमेंट। कि अब ये जो तमाम पर्सनस हैं इनमें से कौन सा पर्सन जो है उसने रेंट देना है गवर्नमेंट को, लैंड रेवेन्यू किसने देना है, कितना देना है, किस रेट पे देना है, और सेसेस या अदर पेमेंट है कि किसके ख़िलाफ़ जो है ये पेमेंट, ये ड्यू है, उन्होंने ये जो है गवर्नमेंट को पे करना है। तो इन 3 चीज़ों के हवाले से रिकॉर्ड ऑफ राइट में ये स्टेटमेंट होगी। दोबारा से यहाँ पे इसको ज़रा देख लेते हैं कि सबसे पहले जो स्टेट में कौन से लोग मालकान हैं, कौन से काश्तकार हैं, कौन सा पर्सन रेंट, प्रॉफिट और पैदावार को रिसीव करने के लिए इंटाइटल है, इनके वाले से स्टेटमेंट होगी। फिर ये जो पर्सन हैं सारे ये किस हद तक और कितना, किस किस्म, किस नेचर का इंटरेस्ट रखते हैं इसमें, और इनके ऊपर क्या कंडीशंस और लाइबिलिटीज़ हैं। इनके अलावा ये तमाम पर्सन जो है इन्होंने, किस पर्सन ने कितना रेंट देना है, कितना लैंड रेवेन्यू देना है, कितना सेस देना है, कोई अदर पेमेंट गवर्नमेंट को पे करना है, तो इन तमाम के हवाले से स्टेटमेंट होगी। बी पे यहाँ पे है कि अ स्टेटमेंट ऑफ कस्टम्स रिस्पेक्टिंग राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ इन द स्टेट। अब ये जो स्टेट है, जो मौज़ा है, वहाँ पे राइट्स और लाइबिलिटीज़ के हवाले से क्या कस्टम्स हैं, क्या रिवायात है, क्या रिवाज है वहाँ पे, तो उसके हवाले से स्टेटमेंट होगी।
اس کے علاوہ یہ جو اسٹیٹ ہیں اس کا ایک میپ ہوگا، اور ان تمام اوپر چیزوں کے اس کے علاوہ ہوگا کہ سچ ادر ڈاکومنٹس ایز دا بورڈ آف ریونیو میں ود دا پریویس اپروول آف گورنمنٹ پرسکرائب. تو بورڈ آف ریونیو جو ہے ان تمام ڈاکومنٹس کے علاوہ اگر کوئی اور ڈاکومنٹ شامل کرنا ہے ریکارڈ آف رائٹ میں کہ یہ ڈاکومنٹ بھی لگایا جائے گا لینڈ آنر کی طرف سے، تو بورڈ آف ریونیو سب سے پہلے جو ہے جو پروونشل گورنمنٹ ہے ان سے اپروول لے گی، اس کے بعد کسی ادر ڈاکومنٹ کو پرسکرائب کر سکتی ہیں. اب یہاں پہ ہے کہ میکنگ آف اسپیشل ریویژن آف ریکارڈ آف رائٹس. اب جو ریکارڈ آف رائٹ ہے کسی موضع کا، اسٹیٹ کا، وہ کہیں پہ سیلاب آ گیا، خراب ہو گیا، یا گم ہو گیا، یا وہاں پہ آگ لگی مطلب خراب ہو گیا، یا ایک موضع کا جو ریکارڈ آف رائٹ ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، اس کو دوبارہ سے بنانا ہے، تو کس کے پاس پاور ہے اور کس طریقے سے بنایا جائے گا، تو یہ ہم دیکھتے ہیں. When it appears to the Board of Revenue that a record of rights for an estate does not exist, کہ جب بورڈ آف ریونیو کے سامنے یہ اپیئر ہوگا، ان کو پتہ چلے گا یا بتایا جائے گا کہ یہ جو فلاں موضع ہے، اسٹیٹ ہے، اس کا جو ریکارڈ آف رائٹ ہے ڈز ناٹ ایگزسٹ، وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا، موجود نہیں ہے، یا دیٹ دا ایگزسٹنگ ریکارڈ آف رائٹ فار این اسٹیٹ ریکوائرڈ اسپیشل ریویژن، یا جو ہے ایک جو اسٹیٹ ہے، اسپیشل اسٹیٹ ہے، اس کی جو ریکارڈ آف رائٹ ہے اس کی ریویژن ضروری ہے، ریویژن کرنا ہے. دو صورتیں یہاں پہ آ گئی کہ یا تو وہاں پہ ریکارڈ آف رائٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے یا اس کی ریویژن کرنی ہے. تو پھر بورڈ آف ریونیو جو ہے میں بائی نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ دیٹ ریکارڈ آف رائٹ بی میڈ اور دیٹ دا ریکارڈ آف رائٹس بی اسپیشلی ریوائز ایز دا کیس میں بھی. تو جو بورڈ آف ریونیو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی، اور نوٹیفیکیشن میں یہ ڈائریکشنز ہوں گی کہ جو ریکارڈ آف رائٹ ہے اس کو بنایا جائے، یا جو ریکارڈ آف رائٹ ہے اس کو اسپیشلی ریوائز کیا جائے، جو بھی اس طرح کا کیس ہوگا. Subsection 2. A notification under subsection 1 may direct that record of right shall be made or specially revised for all or any of the estates in the local area. اب یہ جو نوٹیفیکیشن سب سیکشن 1 میں جاری کیا جائے گا تو اس میں جو ڈائریکشنز دی جاتی ہیں ریکارڈ آف رائٹس کے بنانے کے حوالے سے یا اس کی ریویژن کے حوالے سے، تو یہ جو لوکل ایریا ہوگا، یعنی کہ یوں سمجھے ایک تحصیل ہے، اب تحصیل میں بہت سارے اسٹیٹس ہیں، تو یا ان تمام، یہاں پہ کہتے ہیں کہ آل اور اینی آف دا اسٹیٹ، تو اس لوکل ایریا کے جتنے بھی اسٹیٹس ہیں، موضع جات ہیں، ان تمام موضوع کا جو ہے ریکارڈ آف رائٹ بنایا جائے گا یا ریوائز کیا جائے گا، یا اس میں سے کہتے ہیں کہ اینی آف دا اسٹیٹس، یا اس میں سے کچھ اسٹیٹ کے حوالے سے ڈائریکشن دیجیے گا کہ فلاں فلاں جو اسٹیٹس ہیں، موضع ہیں، ان کا ریکارڈ آف رائٹ جو ہے وہ بنایا جائے یا ریوائز کیا جائے. یہ نوٹیفیکیشن میں جو پروونشل گورنمنٹ ہے، سوری جو بورڈ آف ریونیو ہے، وہ نوٹیفیکیشن میں یہ ڈائریکشنز دیں گی. اس کے بعد ہے سب سیکشن 3. A record of rights made or specially revised for an estate under this section shall be deemed to be the record of rights for that estate. اب یہاں پہ کہتے ہیں جو ریکارڈ آف رائٹ بنایا جائے گا یا جو ریکارڈ آف رائٹ ریوائزڈ کیا جائے گا، دوبارہ سے اس کی یعنی کہ اس کو رینیو کیا جائے گا، تو اس میں تو وہ جو ریکارڈ آف رائٹ ہوگا وہ صرف اور صرف اسی اسٹیٹ کا جو ہے وہ ریکارڈ آف رائٹ ہوگا، اسی اسٹیٹ کا ریکارڈ آف رائٹ ڈیمڈ کیا جائے گا، سمجھا جائے گا. But shall not affect any presumption in favor of government which has already arisen from any previous record of rights. یہاں پہ اس سینٹنس کا مطلب ہے کہ ابھی آگے ہم سیکشن 50 پڑھیں گے، وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی پرسن کی زمین پہ کوئی قدرتی وسائل نکلتے ہیں، جیسے مثال کہ گولڈ نکل آیا یا اس طرح کا کوئی تیل وغیرہ نکل آیا، تو وہ جو اس طرح کا جو چیزیں ہوں گی یہ گورنمنٹ کی ہی پراپرٹی سمجھی جائے گی. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ بٹ شل ناٹ افیکٹ اینی پریزمپشن ان فیور آف گورنمنٹ وچ ہیز آلریڈی arisen فرام اینی پریویس ریکارڈ آف رائٹ. اب جو پریویس ریکارڈ آف رائٹ تھا اس میں گورنمنٹ کی فیور کے حوالے سے کوئی پریزمپشن تھی کہ یہ جو اس زمین کے اوپر یہ جو کوئی تیل نکل آیا ہے یا کوئی بھی اس طرح قدرتی کوئی وسائل ہے، یہ گورنمنٹ کی ہی پراپرٹی ہیں. اب نیا جو ریکارڈ آف رائٹ آ گیا یا ریوائز کیا گیا، تو جو وہاں پہ وہ جو ایریا ہے جہاں پہ وہ قدرتی وسائل ہیں اس کو افیکٹ نہیں کرے گا یہ جو نیو ریکارڈ آف رائٹ ہوگا، اسی چیز کو، اس پراپرٹی کو گورنمنٹ کی ہی تصور کی جائے گی. پیریڈیکل ریکارڈ. پیریڈیکل ریکارڈز کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی یہ ریکارڈ آف رائٹ ہوتا ہے تو ہر 4 سال بعد اس کو رینیو کیا جاتا ہے، اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے. تو جو اپڈیٹ کیا جاتا ہے جو ریکارڈ آف رائٹ، تو اس کو پیریڈیکل ریکارڈ کہا جاتا ہے. جو 4 سال بعد جو نیا ریکارڈ آف رائٹ آتا ہے اس کو پیریڈیکل ریکارڈ کہا جاتا ہے. The collector shall cause to be prepared by the Patwari of each estate periodically as the Board of Revenue may direct in addition of any record of rights amended in accordance with the provision of this chapter. تو سب سیکشن 1 میں کہتے ہیں کہ جو کلیکٹر ہیں وہ پٹواری کو
ہدایت کرے گا کہ آپ نے پیریڈیکلی یعنی ہر 4 سال بعد جو جتنی بھی اسٹیٹ ہیں اس کا ریکارڈ آف رائٹ جو ہے وہ پریپیئر کرنا ہے، اور جو بورڈ آف ریونیو ہے وہ یہ ڈائریکشنز جاری کرے گا کہ یہ جو ریکارڈ آف رائٹ ہے اس میں اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے، کوئی چینجنگ کرنی ہے، تو جو یہی چیپٹر میں اوپر ہم نے پڑھ لیا جو کہ اس میں جو ڈاکومنٹس شامل تھے ریکارڈ آف رائٹس میں، تو اسی طریقہ کار کے مطابق جو ہے یہ تمام ایڈیشن یہ تیار کیا جائے گا۔ Such edition of the record of rights shall be called the periodical record for the estate۔ اب یہ جو نیا ایڈیشن ہوگا ریکارڈ آف رائٹ کا جو پیریڈیکلی تیار کیا جائے گا، یہ اسی اسٹیٹ کا پیریڈیکل ریکارڈ کہلایا جائے گا جس اسٹیٹ کا بنایا جائے گا۔ And shall comprise the statements mentioned in clause A of subsection 2 of section 39۔ اوپر ہم نے جو سیکشن 39 دے گا اس کا سب سیکشن 2 اور کلاس A ہم نے دے گا، اس میں جو اسٹیٹمنٹس شامل ہے جو کہ اوپر ہم نے پڑھ لی ہیں، تو وہی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہی اسٹیٹمنٹس یہاں پہ جو پیریڈیکل ریکارڈ بنایا جائے گا اس میں بھی شامل ہوگا۔ For the preparation of periodical record, the collector shall cause to be maintained by the patois of each estate a register of mutations in the prescribed form and other prescribed register if any۔ اب یہ جو پیریڈیکل ریکارڈز اس کو پریپیئر کیا جائے گا، تیار کیا جائے گا، تو جو کلیکٹر ہیں وہ پٹواری کو یہ ڈائریکشنز دے گا کہ آپ نے ایک رجسٹر مینٹین کرنا ہے، اپنے پاس ایک رجسٹر کرنا ہے جس میں آپ نے درج کرنی ہے میوٹیشنز، انتقالات آپ نے درج کرنی ہے۔ جو جس شخص کی نام پہ کوئی پراپرٹی کا انتقال ہوتا ہے، اس کی یعنی کہ اس کے نام پہ جو پراپرٹی منتقل ہوتی ہے، اس کی ہو جاتی ہے پراپرٹی، تو اس کے حوالے سے ایک فارم ہوتا ہے، یہاں پہ لگا کہ ایک پرسکرائب فارم ہوگا، ایک رجسٹر ہوگا، اس کے اوپر جو ہر پرسن کا جو نام ہے کہ کون سا پرسن اس زمین کا مالک ہے اس کا نام لکھا جائے گا۔ اب یہاں پہ نئی امینڈمنٹس آ چکی ہیں کیونکہ جو جتنا بھی یہ ریونیو کا ریکارڈ ہے، ریکارڈ آف رائٹس ہیں، اس کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے، تو یہاں پہ 41A جو ہے اس میں امینڈمنٹس آ چکی ہیں۔ تو کمپیوٹرائز ریکارڈز کے حوالے سے ہیں کہ اگر کمپیوٹرائز ریکارڈ جو ہے وہ پریپیئر کرنا ہے تو کیا طریقہ کار ہوگا۔ The Board of Revenue shall cause to be prepared in computerized form the latest edition of the periodical record of an estate, and if no such record exists, the latest edition of record of rights of the estate۔ تو سب سیکشن 1 میں یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو بورڈ آف ریونیو ہے وہ کمپیوٹرائز فارم میں جو لیٹسٹ ایڈیشن ہوگا پیریڈیکل ریکارڈ کا اسٹیٹ کا تو وہ تیار کرے گا، یعنی کہ بورڈ آف ریونیو کے پاس یہاں پہ یہ اختیار ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر اسٹیٹ کا جو پیریڈیکل ریکارڈ ہے جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے کمپیوٹرائز فارم میں اس کو تیار کرے گا۔ اینڈ ایف نو سچ ریکارڈ ایگزسٹ، اگر کوئی کسی اسٹیٹ کا کمپیوٹرائز جو ریکارڈ ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، موجود نہیں ہے، تو پھر جو بورڈ آف ریونیو ہے دا لیٹسٹ ایڈیشن آف دا ریکارڈ آف رائٹ آف دا اسٹیٹ، تو پھر جو بورڈ آف ریونیو ہے وہ ہر اسٹیٹ کا جو ریکارڈ آف رائٹ ہے لیٹسٹ ایڈیشن میں کمپیوٹرائز تیار کرے گا۔ The Board of Revenue shall by notification specify a date for the commencement of the operation of computerized edition of record of rights of an estate or a group of estate۔ اب جو بورڈ آف ریونیو ہے انہوں نے جن اسٹیٹس کی مزاجات کا ریکارڈ آف رائٹ جو ہے وہ کمپیوٹرائز اس کا ایڈیشن تیار کرنا ہے، تو بورڈ آف ریونیو جو ہے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گا اور اس میں اس ڈیٹ کو اسپیسیفائی کرے گا کہ اسی ڈیٹ سے جو بورڈ آف ریونیو ہے وہ ریکارڈ آف رائٹس کو کمپیوٹرائز فارم میں تیار کرنا شروع کر رہا ہے، یعنی اس ڈیٹ کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا کہ اسی ڈیٹ سے بورڈ آف ریونیو کمپیوٹرائز فارم میں لیٹسٹ ایڈیشن جو ہے ریکارڈ آف رائٹس کا کسی ایک اسٹیٹ کا یا گروپ آف اسٹیٹ کا تیار کرے گا۔ The Board of Revenue shall by notification prohibit preparation of periodical record of an estate under section 41 from a specified date۔ تو سب سیکشن 3 میں کہتے ہیں کہ جو بورڈ آف ریونیو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گی، اور نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس میں یہ چیز اس میں ڈائریکشنز دیں گی کہ جو سیکشن 41 ہے جو اوپر ہم نے دیکھ لیا ہے اس میں اگر کوئی پیریڈیکل ریکارڈ بنایا جائے گا تو اس کو پروہیبٹ کرے گا کہ اس کی جو پریپریشن ہے وہ اس کو روک دیا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اس کی کمپیوٹرائز ریکارڈ بنانا ہے۔ اب ہے یہاں پہ سیکشن 41B کمپیوٹرائز پیریڈیکل ریکارڈ۔ اب جو ہر 4 سال بعد جو نیا پیریڈیکل ریکارڈ بنایا جاتا ہے تو اس کو کمپیوٹرائز کیسے بنایا جائے گا۔ دا کلیکٹر شیل کاز ٹو بی پریپیئرڈ پیریڈیکلی، اب کلیکٹر نے کیا کرنا ہے کہ اس نے پیریڈیکلی یعنی ہر 4 سال بعد تیار کرنا ہوگا یہ کمپیوٹرائز فارم میں لیٹسٹ جو پیریڈیکل ریکارڈ ہوگا۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں دا کلیکٹر شیل کاز ٹو بی پریپیئرڈ پیریڈیکلی ایز دا بورڈ آف ریونیو میں ڈائریکٹ ا کمپیوٹرائز ایڈیشن آف دا ریکارڈ آف رائٹس امینڈڈ ان اکارڈنس ود دا پروویژنز آف دس چیپٹر۔
تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ بورڈ آف ریونیو کے ڈائریکشنز کے بعد جو کلیکٹر ہیں وہ کمپیوٹرائز ایڈیشن میں جو ریکارڈ آف رائٹس ہیں وہ تیار کرے گا. اس میں جو اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو اس چیپٹر کی پروویژنز کے مطابق کیا جائے گا. The computerized edition of record of rights shall be called the periodical record of an estate and shall comprise the statement mentioned in clause 1 of subsection 2 of section 39. تو یہ جو کمپیوٹرائز ایڈیشن ہوگا ریکارڈ آف رائٹس کا یہ اسی اسٹیٹ کا ریکارڈ پیریڈیکل ریکارڈ کہلایا جائے گا جس اسٹیٹ کا یہ ریکارڈ ہوگا. اور اسی پیریڈیکل ریکارڈ میں یہ جو کمپیوٹرائز ایڈیشن ہوگا اس میں بھی وہ تمام ڈاکومنٹس شامل ہوں گے جو کہ سیکشن 39 سب سیکشن 2 اور کلاس اے میں ہم نے اوپر اسٹڈی کر لیے ہیں. دا کلیکٹر shall cause to be maintained in computerized form record of maintains in a estate and other documents as may be prescribed. جو کلیکٹر ہیں وہ اپنے پاس ایک رجسٹر رکھے گا کمپیوٹرائز فارم میں جس میں وہ انتقالات جو ہیں اس مزاجات کے درج کرے گا یا کوئی ایسا ادر ڈاکومنٹس جس کو جو بورڈ آف ریونیو ہے وہ پرسکرائب کرے گا. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا. تھینک یو سو مچ.